السلام علیکم، میں ہوں سویرا ملک اور میں ہوں اویسر. آپ دیکھ رہے ہیں 829 نیوز. ناظرین، آج جس ڈپارٹمنٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، افسر شاہی پاکستان کے سرکاری محکموں میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آج جس ڈپارٹمنٹ کا میں نام لوں گا میرے خیال سے بہت کم لوگ اس چیز سے آشنائی حاصل کر چکے ہوں گے. پنجاب پریزنز. جی ہاں ناظرین، جیل خانہ جات کی ہم بات کریں گے جہاں پر میل وارڈرز اور فیمیل وارڈرز کے ہیومن رائٹس کی بات کی جائے یا ان کے ڈپارٹمنٹل رائٹس کی بات کی جائے جن کو کافی نظر انداز کیا جا رہا ہے. سبیرہ، کیا کہیں گی آپ وومنز کے بارے میں؟ ویسے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فیمیل وارڈر جسے عام زبان میں لیڈی کانسٹیبل بھی کہا جاتا ہے، جو جیلوں میں آن ڈیوٹی اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہیں، ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اور آفیسرز کو چاہیے کہ ان کا دھیان رکھا جائے اس بات پہ، کیونکہ وہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ ایک بہت سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ آپ کہہ لیں، کیونکہ وہاں پہ میل انٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور بینگ اگر لیے میں جان سکتی ہوں اس بات کو کہ وہاں سے گزر کے جانا آگے اپنی جگہ پہ بہت مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے ایک الگ سے دروازہ ہونا چاہیے، ایک الگ سے پلیس ہونی چاہیے. بالکل بھی اس چیز کا خیال اور دھیان نہیں رکھا جا رہا اور بہت ساری جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت زیادہ کرنی پڑتی ہیں. ہالیڈیز کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے اور ڈائٹ ایشو کافی دیکھا جاتا ہے ان میں، اور وہ چپ کر کے یہ سب چیزیں سہ رہی ہیں. اور ایسے ہی ہے سویرا، دیکھا جائے پنجاب میں اس وقت 40 فنکشنل جیلیں ہیں، 40 فنکشنل جیلیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اور پریزنز جو ہیں وہ وہاں پر لائے جاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے پنجاب پولیس کا بیسک پے اسکیل کانسٹیبل کا 5 ہے، وارڈر کا بھی بیسک پے اسکیل 5 ہے. لیکن ویورز، یہاں پر ایک ناانصافی میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ بیسک پے اسکیل 5 ہونے کے باوجود تنخواہ انتہائی کم ہے. نو میڈیکل فیسلٹی. آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہاسپٹل ضرور دیکھا ہوگا. آرمی کے ہاسپٹل ہم بہت اچھے سے دیکھتے ہیں، لیکن جیل خانہ جات کے جو وارڈرز ہیں یا جو آفیسرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آپ نے کہیں پہ پنجاب پریزنز کا جو ہاسپٹل ہے وہ نہیں دیکھا ہوگا. نو میڈیکل فیسلٹی. اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے پاس کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے جہاں پر ان کو ایک پلاٹ لے دیا جائے، جہاں پر آپ نے ایک پوری عمر اپنی ایک ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو رہنے کے لیے ایک پلاٹ دے دے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر 4 آورز ڈیوٹی کا جو شیڈیول ہے، 4 آورز کے بعد 8 آورز کا ریسٹ، پھر 4 آور ڈیوٹی، پھر 8 آورز کا ریسٹ. وہاں پہ ہالیڈے ان کو دی جائے تو پھر ان کو پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے جس میں اوور ڈیوٹی ان کو دی جاتی ہے کہ آپ نے کرنی ہے. صحیح ایسا ہی ہے. اگر بنا بتائے اگر آپ چھٹی کر لیتے ہو تو اس میں 7 ڈیز 5 ڈیز ڈبل ڈیوٹی کا کہہ دیا جاتا ہے، جس میں 4 آورز ریسٹ ہے، 4 آورز ڈیوٹی ہے، 4 آورز ریسٹ ہے، 4 آور ڈیوٹی ہے. یوں کہہ لیا جائے ایک عام زبان میں کہ نہ انسان مردوں میں شمار ہوتا ہے اور نہ ہی زندوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آپ سو نہیں پاتے ہیں. جسمانی اذیت دی جا رہی ہے وارڈرز کو، کہا یہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اگر چھٹی لینے کے لیے کہیں جانا پڑ جائے وارڈر کو، کانسٹیبل کو اگر جیل خانہ جات کے چھٹی لینے جانا پڑ جائے تو وہ جو اپلیکیشن ہے سب سے پہلے تو ڈیوٹی بک کے رحم و کرم پر ہے، اس کے بعد وہ جائے گی اسسٹنٹ کے پاس، پھر ڈپٹی سپریڈنٹ کے پاس اور پھر سپریڈنٹ جیل کے پاس، اور پھر وہ اس کو منظور کرے گا تو وہی درخواست واپس آئے گی اور پھر اس کے بعد اس کو چھٹی مل سکے گی. اس مشکل نظام کی وجہ سے موسٹلی وارڈرز کیا کرتے ہیں، ڈیوٹی بک کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری ڈیوٹی شو کر دیجئے گا اور ہم وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، لیکن ہم آپ کو اتنے پیسے اس کے عوض دے دیں گے. 19,000 تنخواہ میں جب وہ اپنی چھٹی کے لیے پیسے دے گا، اس کے علاوہ کھانے کی فیسلٹی نہیں ہے، وہ کھانے کی 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ کافی ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. قیدیوں کے ساتھ قیدی رہنا پڑتا ہے. میں صرف یہاں پر ریکویسٹ یہ کروں گا، اس پروگرام کے تھرو آواز بنوں گا جیل خانہ جات کے ان وارڈرز کی کہ افسران بالا اس چیز پر توجہ دیں، کم از کم تنخواہوں میں انکریز کرو اور چھٹی کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ جو جیل خانہ جات کے سارے وارڈرز ہیں وہ کم از کم ڈپریشن کا شکار نہ ہو. نیند پاگل ہو کر رہ جاتا ہے انسان. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قیدیوں کے ساتھ بالکل قیدی بن کے ان کو رہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے ڈیوٹی تو نہیں ہوتی مگر پھر بھی وہ جیل میں پورا دن گزار دیتے ہیں. اس طرح سے ڈپریشن کے وہ مریض بنتے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ دیکھا جائے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فیمیل وارڈرز کی اور بھی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، ڈیفیکلٹیز ان کو سہنا پڑتی ہیں. آفٹر میرج ان کی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو وہ فیس کرنا پڑتے ہیں. اور اس اتنی ناانصافی کے بعد جو وہ جو ڈیوٹی سارے انجام دے رہی ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے. ہالیڈیز کا ان کا بالکل بھی کوئی پلان نہیں ہوتا، ان کو چھٹی نہیں دی جاتی، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے.
ایسے ہی ہے کہا جا سکتا ہے ناظرین کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی اور بنا کسی جرم کے جیل ہو جاتی ہے اور یہ جیل میں ہی رہ کر اپنے ڈیوٹی جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس دیکھا جائے تنخواہیں انتہائی کم ہیں, چھٹی کا سسٹم نہیں ہے, نو ڈیوٹی شیڈول, ڈبل ڈیوٹیز, یہ ایک ڈپریشن ہے. اور اس کے علاوہ افسران بالا کا جو رویہ ہے وہ ناقابل ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس طرح سے وہ ایبیوزنگ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وردی دونوں نے پہنے ہوئی ہے, لیکن بہت ہی برا حال ہے جیل خانہ جات میں. میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ابھی اس وقت جو منسٹر ہیں پنجاب جیل خانہ جات کے زوار حسین وڑائچ صاحب, اور ان کو میرے خیال سے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اب حکومت ہے, تبدیلی ہر جگہ پر تبدیلی نظر آئی ہے, لیکن جیل خانہ جات کی تبدیلی کب ہمیں نظر آئے گی. اور بڑا انٹرسٹنگ سا میں آپ کو بتاؤں سویرا کہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے جیل کی جو بڑی دیواریں ہوتی ہیں اس کے انر سائڈ کے اوپر, وہاں پر جو کھڑا ہوا ایک ملازم ہوتا ہے, ایک وہاں پر جو اہلکار ہوتا ہے, اس نے اکیلا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اس کے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے ساتھ ساتھ کوئی انسان نہیں ہوتا. نو موبائل, نو سم, دنیا سے کنیکشن ختم, اور وہ اکیلا وہاں پر کھڑا ہوا اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ناظرین اس طرح سے یہ تمام تر جو وارڈرز ہیں یہ ذہنی ڈپریشن اور ذہنی بیماری کا شکار ہو جائیں گے. میں افسران بالا سے ایک بار پھر ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں کچھ سوچیں, چھٹی کا ایک شیڈول بنائیں, پراپر وہ چھٹی جا سکیں, اپنے گھر والوں سے مل سکیں, کیونکہ انہوں نے بنا کسی جرم کے جیل میں آنا ہوتا ہے اور قیدیوں کے ساتھ قیدی بن کر رہنا ہوتا ہے. اسی دعا کے ساتھ ہمیشہ ایک روشن امید کے ساتھ میں اپنے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے حالات جو ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے, جیل خانہ جات کے لیے بہتر سے بہترین ہوں گے. اجازت دیجیے گا, میں اویس زر اور سویرا ملک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.